یہ مسلمان پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا پھیل چکا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو ان کو اسلام نظر آتا ہے، سامنے سمندر ہے۔ ان مسلمانوں کا ایک قابل ذکر نوجوان، نام ہے اس کا عقبہ ابن نافع، 2 رکعت سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے۔ نوجوانوں اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گالوں پہ تھپڑ مارو، ایک تم نوجوان ہو اور ایک وہ نوجوان ہے۔ دائیں دیکھتا ہے تو اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے دیکھتا ہے تو پوری دنیا میں اسلام لہرا چکا ہے۔ سامنے سمندر آ جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وضو بناتا ہے سمندر کے پانی سے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ عقبہ ابن نافع سمندر کو دیکھتا ہے، سمندر کی لہریں جوش مار رہی ہیں، طوفان بھی آیا ہوا ہے، اس نے سمندر کے پانی میں طغیانی پیدا کر دی، سمندر کا پانی پورے جوش و خروش کے ساتھ ہے، لیکن عقبہ ابن نافع کو نہ آندھی کی فکر ہے، نہ طوفان کی فکر ہے، نہ سیلاب کی فکر ہے، نہ سمندر کی لہریں جو جوش مار رہی ہیں ان کی فکر ہے۔ چیخ کر کہتا ہے الہ العالمین، میں نے دائیں بھی تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میرے بائیں طرف بھی اسلامی اسلام ہے، میرے پیچھے بھی اسلامی اسلام ہے، میرے سامنے کوئی بستی نہیں ہے، میرے سامنے کوئی کنٹری نہیں ہے، میرے سامنے کوئی گاؤں نہیں ہے، میرے سامنے کوئی شہر نہیں ہے، سامنے سمندر ہے، سمندر بھی جوش مار رہا ہے۔ الہ العالمین، مجھے اس جوشیلے سمندر کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہو جائے اس سمندر کے پار بھی، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی تیری کوئی بستی ہے، تیرا کوئی ملک ہے جہاں تیرا کوئی بندہ رہتا ہے۔ اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا، میں لہرانے والی موجوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اٹھنے والے سمندر کے اندر ان موجوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کر کے، سمندر کو کراس کر کے اس ملک میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس سٹی میں، اس کنٹری میں بھی جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ پھہرا دوں، اس وقت تک میں چین سے سونے کا نام نہیں لوں گا، میں چین سے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ سمندر کو پار کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے یا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سوچو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں، پتنگ اڑانے والوں، شادیوں میں ڈی جے بجانے والوں، اپنا ایمان اپنے دل میں رکھ کر اس ایمان کے بارے میں سوچو کہ اس ایمان میں اور تمہارے ایمان میں کتنا فرق ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس وقت تک میں نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، اور تم تو اپنے گھر پر بھی نہیں لہرا سکتے ہو، گھر تو چھوڑو، تم اپنے آپ پر بھی اسلام نافذ نہیں کر پائے ہو، اپنے گھر پر کیا کرو گے؟ اور اپنے گھر پر نہیں کر سکے ہو تو اپنے ملک میں کیا کرو گے؟ اور اپنے ملک میں نہیں کر سکے ہو تو ساری دنیا میں کیا کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیو، ایک طرف اس ایمان کو دیکھو اور ایک طرف اپنا ایمان دیکھو۔ اس کے اندر جب ایمان آیا تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سمندر میں ہم اپنا گھوڑا ڈال دیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا، سمندر کی لہریں میرے گھوڑے کو بہا دیں گی۔ اس نے کہا جب لوگ اپنے پہ آتے ہیں تو نہیں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں، اور اسی کو تو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ کون سا ایمان تھا جو سمندر کی جوشیلی لہروں کو بھی نہیں دیکھتا تھا اور کہتا تھا اللہ بس مجھے اتنا پتا چل جائے کہ اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے، اور جہاں تیری مخلوق رہتی ہے، اللہ تیری عزت کی قسم میں سوؤں گا نہیں جب تک کہ اس بستی پر ہم محمد کا جھنڈا نہ پھہرا دیں۔ تم اپنی بہنوں کو بازاروں میں جانے سے نہیں روک سکتے ہو، کلیا چک کی شاپنگ کرنے سے نہیں روک سکتے ہو، اپنی بیٹیوں پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو، اپنے گھروں پر اسلام کیا نافذ کرو گے؟ مولانا کیا ہوگا یو پی کے چناؤ میں؟
مولانا ہر جگہ یہ، پھر ایسا نہ ہو. وہ تو ہوگا. کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو یہ دن ہمیں بھی دیکھنا پڑیں گے، تمہیں بھی دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہم بلندی اس کو دیتے ہیں جو اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہو. ہم تو اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کر چکے ہیں، ہم اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ چکے ہیں. ہمیں بلندی نہیں مل سکتی، ہمیں عزت نہیں مل سکتی، ہمیں ترقی نہیں مل سکتی، کیونکہ بنیاد سے ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے، اور ہماری بنیاد ہے ایمان. یہ طاقت آ جاتی ہے ایمان کے بعد. ہمارے اندر یہ طاقت ہے. جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ خود ڈی جے بند نہیں کرا سکتا ہے. سوچیے آپ وہ کون سا ایمان تھا. ہم ذرا اس ایمان کے بارے میں تصور کریں کہ وہ کون سا ایمان تھا. کہ حکومتوں کو، سلطنتوں کو پلٹتے ہوئے طارق ابن زیاد، ساری جگہ اسلام لہراتا ہوا طارق ابن زیاد جب اسپین پہنچتا ہے، اسپین بھی افریقہ میں ہے، جب اسپین پہنچتا ہے تو طارق ابن زیاد اپنے ساتھ جن فوجیوں کو لے کر گیا تھا، جن کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے جب پہنچا تھا اور اسپین میں پہنچ چکا تو اس نے کہا ساری جگہوں پر ہم نے اسلام لہرا دیا ہے، پھیرا دیا ہے، اسلام کا جھنڈا پھیرا دیا ہے، محمد کا دین ہر جگہ پہنچ چکا ہے، صرف اسپین باقی رہ گیا ہے. اب ہمیں اسپین کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اب ہم اسلام کی دعوت اسپین کے اندر دینے آئے ہیں. نوجوانوں کیا میرا ساتھ دو گے؟ طارق ابن زیاد کی فوج نے کہا بالکل، ہم تو آئے اسی لیے تاکہ آپ کا ساتھ دیں. طارق ابن زیاد نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اس بستی میں اسلام کا جھنڈا لہرے، محمد کا دین ترقی کرے، تو سب سے پہلے جن کشتیوں پر تم سوار ہو کر آئے ہو ان کشتیوں میں آگ لگاؤ. جن ناؤں میں، جن کشتیوں میں بیٹھ کر تم آئے ہو ان کشتیوں میں تم آگ لگاؤ. ان فوجیوں نے کہا کہ ہم آگ کیوں لگائیں؟ اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد پھر ہمیں اپنے گھر بھی تو جانا ہے. اگر کشتیوں میں آگ لگ گئی تو ہم سمندر کو پار کر کے اپنے گھر کیسے جائیں گے جب کشتیاں ہی نہیں رہیں گی؟ طارق ابن زیاد نے کہا پہلے ناؤ اپنی ساری کشتیاں جلاؤ. جب ساری کشتیوں میں آگ لگا دی گئی تب طارق ابن زیاد نے کہا اب سنو، اب تم اچھی طریقے سے لڑو گے اور اچھی طریقے سے مقابلہ کرو گے، کیونکہ اب تمہیں اپنے گھر جانے کی فکر نہیں ہوگی. ایمان دیکھیے کسی کے اندر جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے. سنو، ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں، گھر واپس جانے کا سپنا اب تمہیں نہیں دیکھنا ہے. اب اس اسپین کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے. اب اس کے دو ہی راستے ہیں، یا تو زندہ رہنا ہے تو محمد کے دین کے لیے لڑنا ہے اور جھنڈا لہرانا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکے ہو تو لڑتے لڑتے اپنی جان دے دینا ہے اور شہید ہو جانا ہے. ان دو راستوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. گھر واپس جانے کا تصور اور اس کی وچار، اس کا اپنے دماغ سے، اپنے مستقبل سے، اپنے مائنڈ سے نکال دو، اپنے برین سے اس بات کو نکال دو کہ تمہیں گھر واپس جانا ہے. اب اندلس میں رہنا ہے، اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، زندہ رہنا ہے تو لڑنا ہے، اسلام پھیلانا ہے، یا پھر مر کر شہید ہو جانا ہے. دو، تیسرا راستہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ طاقت ایمان کی طاقت تھی. ایمان کی طاقت طارق ابن زیاد کے اندر، جس نے کشتیوں کو جلا دیا تاکہ ہمارے کسی فوجی کو دیکھا ہے ہم ہار جائیں گے، یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ہمیں مار دیں گے، بھاگا سمندر کے پاس آیا، کشتی اٹھائی اور لے کے چلنے لگا. نہیں، جب کشتیاں ہی جلا دی گئی تو بھاگنے کا تصور ہی نہیں ہے. اب لڑنا ہے، یا تو اسلام پھیلانا ہے زندہ رہ کر، یا مر کر شہید ہو جانا ہے. دونوں صورتوں میں گھر نہیں جانا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کا تصور تھا، یہ ایمان کی طاقت تھی. کیا کہو گے مولانا؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں.
جو آدمی رات کے 12 اور 1 بجے جس کی ایمان کی طاقت یہ ہو کہ اس کی نظریں موبائل پر ہوں اور وہ دیکھ رہا ہو ابھی تو 1 GB باقی ہے، 1.5 GB روز مل رہی تھی، یہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے اس کو بھی استعمال کر لو، تو بجائے اس کے کہ اس کو قرآن کی آیتیں اور قرآن کی تلاوت سننے میں، کسی عالم کی تقریر سننے میں وہ 1 GB ختم کر دینی چاہیے، لیکن وہ لا یعنی اور بیہودہ چیزیں دیکھ کر وہ 1 GB ختم کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، مومنو تم غم نہ کرو، مومنو تم مایوس نہ ہو جاؤ، مومنو تم پریشان مت ہو، مومنو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی کو حکومت دیں گے، تم ہی کو سرداری دیں گے، شرط یہ کہ پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔ وہ حضرت خنسا، عورتیں آئیے نا ماں بہنیں، سنو، تمہاری نکیل کسنا زیادہ ضروری ہے، اور سنو وہ کون سا ایمان تھا، وہ کون سی طاقت تھی، وہ خنسا جو اسلام لانے سے بہت بڑی شاعرہ تھی۔ پہلے تو خنسا کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن کرا دوں، بہت بڑی شاعرہ تھی اور بہت بڑی بزنس مین تھی۔ مکے میں جب آتی تھی اور اکاس کا میلہ جہاں لگتا تھا مکے میں، وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا، خیمہ، اور اس خیمے کے باہر لکھا جاتا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی خاتون، اتنی قابل عورت، لیکن اسلام لانے سے پہلے اس کی حالت دوسری تھی۔ جب وہ اسلام نہیں لائی تھی، اس کا ایک بھائی معاویہ، کافروں نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ خنسا اپنے بھائی معاویہ کی یاد میں بوڑھی ہو گئی، بار بار اس کو یاد کرتی رہی۔ خنسا کا دوسرا بھائی تھا صخر، خنسا کا دوسرا بھائی تھا صخر۔ صخر نے اپنے بھائی معاویہ کا بدلہ لینا چاہا، دشمنوں کو پتہ چل گیا، دشمنوں نے خنسا کے دوسرے بھائی صخر کو بھی قتل کر دیا۔ جب صخر بھی قتل کر دیا گیا تو خنسا اپنے دونوں بھائیوں کی جدائی میں پریشان ہو گئی، اس نے شعر پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن اپنے بھائی کی جدائی میں جو وہ شعر پڑھا کرتی تھی، اس شعر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صخر کے مرنے کے بعد خنسا کو کتنی تکلیف ہوئی۔ وہ جب بھی سورج نکلتا تھا اور سورج غروب ہوتا تھا تو خنسا کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ عربی کا یہ شعر پڑھا کرتی تھی خنسا، اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے، اے سورج مت نکلا کر، اے سورج تو کیوں چمکتا ہے، تو مت چمکا کر۔ یذکرونی طلوع الشمس صخرا، اے سورج جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتا ہے، مجھے صخر کی یاد آ جاتی ہے۔ اور جب سورج ڈوب جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، تو خنسا کہتی ہے اذکرہ لکل غروب شمس، اے رات تو کیوں آتی ہے، اے سورج تو کیوں غروب ہوتا ہے، اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے، اے اندھیرا تو کیوں آتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے۔ جب بھی تو آتی ہے اور میں بستر پر جب سونے جاتی ہوں تو مجھے صخر کی یاد آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں مطلب؟ یعنی کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ سورج نکلا ہو اور میں نے اپنے بھائی صخر کو یاد نہ کیا ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں کہ جب میں بستر پہ سونے جاتی ہوں تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد نہ آتی ہو۔ یہ خنسا کا وہ حال ہے جب وہ اسلام
نہیں لائی تھی، ابھی کافر تھی، اپنے بھائی کی جدائی میں اتنا روتی تھی کہ صبح بھی روتی تھی اور شام کو بھی روتی تھی، سورج نکلتا تھا تب بھی یاد کرتی تھی، اور رات کو جب بستر پہ سونے جاتی تھی تب بھی یاد کرتی تھی۔ لیکن یہی خنسا سن 8 ہجری میں اسلام لاتی ہے، اور سن 16 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جنگ قادسیہ ہوتی ہے، تو یہی خنسا جو کبھی اپنے بیٹوں، جو کبھی اپنے بھائیوں کو بھول نہیں سکی تھی حالت کفر میں 8 ہجری سے پہلے، لیکن جب 8 ہجری کے بعد اسلام لائی تو ایمان لانے کے بعد اس کے اندر کیا طاقت آئی شاید آپ کو نہیں معلوم۔ سنو اس کے اندر کیا طاقت آئی۔ وہ خنسا جو اسلام سے پہلے اتنی کمزور تھی کہ سورج نکلتا تھا تو کہتی ہے کیوں نکلتا ہے، مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے، رات آتی ہے تو کہتی ہے کیوں آتی ہے رات، مجھے صخر کی یاد آ جاتی ہے، یعنی مجھے نہ دن میں چین نہ رات میں سکون، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے۔ لیکن جب ایمان لاتی ہے 8 ہجری میں اور 16 ہجری میں جب جنگ قادسیہ ہوتی ہے تو اپنے 4 بیٹوں سے کہتی ہے بیٹو، ہائے ہائے ہائے، ڈی جے بجانے والوں سنو، کیرم بورڈ کھیلنے والوں سنو، اور 250-300 آدمیوں کی بارات لے کر چوروں ڈکیتوں کو لے کر لڑکی والوں کے گھر چھاپے مارنے والوں سنو، ہوگے تم چودھری اپنے گھر میں رہو، ہوگے تم مکھیا اپنے گھر کے، ہوگے تم سردار اپنے گاؤں کے، یہ نوٹنکی اپنے گھر میں رکھنا، ہوں گے تم ایم ایل اے، ہوں گے تم ایم پی، ہماری نظر میں یہ سب نوٹنکیاں اپنے گھروں میں رکھنا۔ ہم یہاں تمہاری نوٹنکی سننے نہیں آئے، یہاں ہم اسلام سنانے آئے ہیں، اور اس میں مولوی جرجیس بھی لپیٹے میں آ سکتا ہے، مولوی بھی لپیٹے میں آتے ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تبت یدا ابی لہب، ارے نبی کے چچا کو نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو بھی ہو۔ ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، سردار جی آئیں گے پنچایت کرنے کے لیے، اور دونوں طرف کی باتیں سن کے کیا کہیں گے، صاحب 8 دن کے بعد لڑکی کو لے کے آیا تمہارا لڑکا، چل 2 لاکھ روپے لڑکے والا لڑکی کو دے گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا فیصلہ؟ ایسا فیصلہ کرنے والے سرداروں قیامت کے دن اپنی گردن اللہ کے عذاب میں ڈال چکے ہو تم۔ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی تھی۔ فیصلہ کرتے ہو لڑکا دے گا پیسہ، لڑکے کا باپ دے گا پیسہ لڑکی کے باپ کو، شرم نہیں آتی فیصلہ کرنے میں تمہیں؟ کس قانون کے تحت تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے مجرم ہے تو دونوں مجرم ہے نا۔ اگر لڑکا بھگا کر لے گیا ہے تمہاری بیٹی کو تو تمہاری بیٹی نے بھی تو بھاگ کر قصور کیا ہے، زبردستی گھر سے کھینچ کے تو نہیں لے گیا تھا وہ، تو نے بھی تو موبائل دیا تھا اپنی بیٹی کو، واٹس ایپ پہ بات ہوئی ہوگی، کلیا چک چورنگی میں ملیں گے، چلو آ جانا، وہاں سے بھاگی ہوگی تمہاری بیٹی، اور فیصلہ تم کیا کرتے ہو، صاحب لڑکی کی عزت داغدار کر دی ہے، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ ارے کرے چاہے بھاڑ میں جائے، تمہیں فکر کیوں ہو رہی ہے؟ صاحب لڑکے سے کرو، لڑکا کہتا ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ کہ یہ تو اور 10 کے ساتھ چکر چلتا ہے اس کا، تو نہیں کرنا ہے تو تم لے کے گئے تھے، اس کی عزت داؤں پہ لگی، کرو نہیں تو 4 لاکھ روپیہ دو، 5 لاکھ روپیہ دو، 2 لاکھ روپیہ دو۔ لڑکے کا باپ بھی سوچتا ہے 2 لاکھ روپے دے کے چھٹکارا پالو۔ یہ فیصلہ تم کرتے ہو، جبکہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو، دونوں کنوارے ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور 1 سال کے لیے موزم پور، لکھی پور، شری رام پور سب باہر نکال دو، ان کو گھر میں گھسنے مت دو، 1 سال کے لیے ڈسٹرکٹ مالدہ میں ان کی شکل نہ دکھائی دے، وہ بھی کب؟ 100 کوڑے دونوں کو مارنے کے بعد، پھر 1 سال کے لیے دونوں کو شہر سے باہر نکالو۔
جن کی سزا یہ ہونی چاہیے ان کی سزا آپ کیا دے رہے ہیں؟ لڑکے والا 2 لاکھ روپے دے گا. بھائی تیرے باپ کا قانون چل رہا ہے یہاں. قرآن کہتا ہے لڑکا لڑکی بھاگنے میں اور زنا کاری میں لڑکی کا رول نمبر 1 ہوتا ہے, لڑکے کا رول 2 نمبر پہ ہوتا ہے. غلطی لڑکی کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے سزا لڑکی کے باپ کو ملنی چاہیے, لڑکی کو ملنی چاہیے, سزا لڑکے کو دے رہے ہیں آپ. قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کاری میں, بدکاری میں, لڑکے کو بہلانے میں, پھسلانے میں, لڑکے کو بھگانے میں لڑکی کا رول اہم ہوتا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ نے پہلے زانیہ عورت کا نام لیا, لڑکی کا نام لیا. زنا کرنے والی لڑکی, بدچلن لڑکی, بدچلن لڑکا, غلط کام کرنے والی لڑکی, غلط کام کرنے والا لڑکا. ابھی تک تمہارا کیمرہ سیٹ نہیں ہوا بھائی؟ اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے آج کے ماحول کے حساب سے. اب یہ وہ لوگ سننے آئے ہیں, بتائیے تو آپ, یہ لوگ صرف اپنا چینل چلانے آئے ہیں, کمانے آئے ہیں. ہوا نکال دیا. چاچا تم مت اٹھنا, یہیں بیٹھے رہنا, پوری تقریر سننا. اگر گئے تو ہم چاچی سے شکایت کر دیں گے آپ کی. اس میں بھی بھلائی ہے. سنیے میرے بھائیو, بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں. لڑکی کی طرف سے غلط کام کے لیے اکسایا جاتا پہلے. سردار لوگوں, آپ کو قرآن کی روشنی میں مشورہ دے رہا ہوں, کوئی سردار ہمارا مخالف نہیں ہے. جتنی عزت, سچ ہے, حقیقت ہے, میری پورے ہندوستان میں پروگرام ہوتے ہیں. باہر بھی گیا ہوں, ابھی کرونا کے چکر میں نہیں جا پا رہا ہوں. الحمدللہ اکثر ملکوں میں جا ہی چکا ہوں, کنٹریز میں. لیکن یہ بھی کہتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہ جو پیار, جو محبت, جو عزت بنگال والوں نے مجھے دی ہے, یقیناً وہ مجھے نہ تو یو پی میں ملی, نہ پورے ہندوستان میں کہیں اور ملی. یہ بھی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس تعریف میں پھول جائیں, صاحب ہم بڑی عزت کرتے ہیں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بنگال والے کیسے سمجھ جاتے ہیں تمہاری بات. حیدرآباد میں لوگوں نے پوچھا, یو پی میں پوچھا, ہر جگہ لوگوں نے پوچھا. ہم نے کہا جتنا بنگال والے سمجھتے ہیں اتنا تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. یو پی میں کہہ رہا ہوں کہاں تم کو ووٹ ڈالنا چاہیے, کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. بنگال میں نے ایک اشارہ کیا, پورے بنگال نے وہی ٹھونک دیا جہاں میں چاہتا تھا. میں نے کہا جتنا بنگال والے میری بات مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اتنا تو پورے ہندوستان میں کوئی نہیں سمجھتا. لوگوں, ارے لوگ تو پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے, ہم کو اس پر اتنی وائرل ہوئی ویڈیو کہ لوگ بنگال کا مکھ منتری ہم ہی کو سمجھتے ہیں. مولانا بنگال, وہ ارے مولانا صاحب آپ, کتنے لوگ تو ہم سے کہنے لگے مولانا ایک کام ہے میرا بنگال میں کروا دو. میں نے کہا میں کیسے کروا دوں یار, پہلے مجھے اپنا تو کام کر لینے دو. ہم سے کہنے لگے مولانا میرا کام کروا دو, میرا ایک بنگال میں یہ کام ہے, وہ کام ہے. یعنی لوگ ہم کو بنگال کے بارے میں پتہ نہیں کیا تصور کرنے لگے. یہ حال ہو گئی. اور جب میں بنگال میں پروگرام کرنے آتا ہوں تو میرے ابو, میرے امی بڑی مطمئن ہو جاتے ہیں, کہتے نہیں میرا لڑکا ٹھیک جگہ جا رہا ہے, وہاں سیفٹی رہے گی. دوسری جگہ جاتا ہوں تو روز ایک دن میں 10 بار فون کرتے ہیں, بیٹا کیسے ہو, کوئی بات تو نہیں ہے, ٹی وی پہ ایسا دکھا رہا ہے, تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہے. لیکن بنگال آ جاتا ہوں تو وہ بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہیں, نا کچھ نہیں, وہ بنگال ایسا ہی ہے. اب یہ بتائیے یہ کتنی بڑی, جس کے ماں باپ کو جس اسٹیٹ سے اپنے بیٹے کے لیے سکون مل جاتا ہو تو اس سے بڑی بات ایک بیٹے کے لیے کیا ہوگی کہ میرے باپ مطمئن ہیں. سوچئے, گھر کی طرح سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے گھر ہی گیا ایک طریقے سے. یہ تصور کیجئے. لیکن سنو, شکایتیں بھی ہمیں تم سے سب سے زیادہ رہتی ہیں. کبھی ادھر سے اٹھنا, کبھی ادھر سے اٹھنا, کبھی بیچ سے اٹھنا. پھر ہمیں لگتا پھر مثال دو کہ کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے تو وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ پیار میں دے دیتا ہوں میں یار, برا مت مانیے گا. تو یہ چیز تھی, ہمیں سوچنا چاہیے. حضرت خنسا کے بارے میں ہم بتلا رہے تھے میرے بھائیوں, وہ تصور کیجیے. 8 ہجری کے بعد جب وہ خنسا اسلام لائی تو اس نے کیا نصیحت کی اپنے بیٹوں سے, میرے بیٹوں یہ جنگ ہونے جا رہی ہے جس میں مسلمان اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. تم میرے 4 بیٹے ہو, چاروں بیٹے میدان جنگ میں کود جانا. اے میرے بیٹو, جنگ میں جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں,
کوئی بیٹا اپنی ماں کو غلط نہیں مانتا. وہ چھوڑ دیا میں نے کہ لڑکی کی طرف سے شروعات ہوتی ہے، بات وہاں سے تھی لیکن چھوڑ دیا. چلو پورا کر دیتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھنا کہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر لڑکی یہ چاہ لے کہ میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے تو زندگی میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ یاد رکھیے گا. یہاں قانون ہے، اب تو 21 سال کا قانون بن رہا ہے، بلکہ بن بھی گیا ہے. شادی 21 سال میں ہوگی. جتنی لڑکیوں کی شادی کی عمریں بڑھائی جائیں گی اتنے ہی ریپ کے کیس زیادہ ہوں گے، اتنے ہی شکایتیں زیادہ ملیں گی آپ کو. دیکھیے گا صاحب پڑھ نہیں پاتی ہیں. جو پڑھنے والی ہوتی ہے نا وہ شادی کے بعد بھی پڑھ کے دکھا دیتی ہے، اور جس کو نہیں پڑھنا ہے تو معاف کیجیے گا پردھان منتری بن کر بھی وہ انگوٹھا ٹیک رہتا ہے. ہم غور کر سکتے ہیں اس مثال پر. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ کنوارے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے سزا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور غلط کام ہو گیا، دونوں کی سزا. لیکن اس میں لڑکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے لڑکی کا نام لے رہا ہے. زنا کرنے والی لڑکیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے سردار صاحب کو بھی فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. لڑکے والا دے 5 لاکھ روپیہ، لڑکی کو واسا. سب لڑکا کیوں لے کے گیا؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے. سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو ملنی چاہیے، اور نہیں دے رہے ہو تو دونوں کو نہیں دو. اور میری نظر میں تو یہ ہے کہ دونوں اپنی مرضی سے بھاگے ہیں تو دونوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے. لیکن یہ چیز بہت زیادہ پت پھیلنے دو. اگر ہر دونوں جو بھاگا اور جو بھگا کے لے گیا دونوں کے نکاح ہونے لگے تب تو پھر عام ہو جائے گا. پھر جو لڑکا جس لڑکی کو چاہتا ہے اور ان کے ماں باپ شادی نہیں ہونے دیتے ہیں تو وہ دونوں بھاگ ہی جائیں گے. بعد میں تو سماج میں شادی ہو ہی جائے گی ہم دونوں کی، ایسے نہیں ہوگی، اس لیے بھاگ چلو. اس لیے اس چیز پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے رکے گا. مسجد آپ کے ہاں بن رہی ہے، چندے کا اعلان ہو رہا ہے، مسجد کی کمیٹی بن گئی، جلسے کی ڈیٹ لی گئی، جرجیت صاحب 29-30 دسمبر دے دی، جلسے کی کمیٹی بن گئی. ان لڑکیوں پر کیسے نکیل کسے؟ غریب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کی شادی کیسے ہو؟ جہیز کیسے روکے؟ اس پر بھی کمیٹی بننی چاہیے آپ کی اور ہماری. اس پر غور کرنا چاہیے. تو خنسا نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں کل میدان جنگ میں کود جانا. لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی صفائی پیش نہیں کرتی ہے. لیکن ماں جب اس کے 4 بیٹے میدان جنگ میں جانے لگے، ایمان دیکھیے، طاقت دیکھیے، بنیاد سے رشتہ دیکھیے. 4 بیٹے جب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو پی جاتی ہے. اپنے بیٹوں کے سامنے اس نے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا. کہہ دیا ہے میرے بیٹو میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم 4 کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم 4 کا باپ بھی ایک ہے. یعنی میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے. یعنی تمہاری ماں نے کسی غیر مرد کا منہ نہیں دیکھا ہے اور میرا کوئی دوسرا شوہر بھی نہیں رہا ہے. تم 4 کی جس طرح ماں ایک ہے اسی طریقے سے تم 4 ایک ہی باپ کے بیٹے ہو. میرے بیٹوں تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. تم میرے ہی بیٹے ہو. میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر، تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو. آئے میرے بیٹو تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں میں نے خیانت نہیں کی ہے. اے میرے بیٹو
اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی۔ چاروں بیٹے میدان جنگ میں گئے، پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں معرکہ سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا۔ جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا خنسا باہر نکلتی ہے، کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں، جنگ جاری ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں ماں تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اس عورت نے، اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کے اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہے۔ دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا۔ حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات اور دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ ذرا تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانیں جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے کھڑے ہو کر، بیٹا یہاں کر لے۔ وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی ہیں اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ۔ ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن مناتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ 5 سال کا ہو گیا، نہیں، تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ۔ 10 سال کا ہو گیا، ہاں 10 سال کا ہو گیا، لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کر، ابھی لمبی کہاں کر، وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے۔ تیری دعا کرنے، لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو اب 11 سال کا۔ یہ کھوے لوگ ہیں، ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے لمبی عمر ہو۔ معاف کیجئے گا، ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو، وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو،
400 آدمیوں کی بارات گئی، ڈی جے بجے، لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکایا، مہندی لگا لی ہاتھ میں، پوپو لال پہنچ گئے، بیٹھ گئے اسٹیج پر، ویڈیو بن رہی ہے، اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے، دلہن کی، ہیما مالنی کی اماں کی، آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے، لپسٹک کریم پاؤڈر سب کے لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو، لگی، اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا، لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا، اور نکاح کے بعد دعا ہو رہا اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما۔ حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہو، 2 سال میں طلاق ہو جائے گی۔ شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ہو؟ ناپاک نماز پڑھ لو، ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے، اللہ مجھے جو ہے روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اب آپ غور کرو، یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو۔ آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا، 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا، ای رکشہ چلایا، ٹوٹو چلایا، اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا، پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا، 99 روپے آپ کے محنت کے، 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا، آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا۔ آپ نے وضو بھی بنایا، آپ نے غسل بھی کیا، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا، رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 1 رکوع قبول نہیں، 1 قیام قبول نہیں، 1 سجدہ قبول نہیں۔ 99 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا، 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا، 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے۔ جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام۔ اے فرشتوں میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں، لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ حرام کا، اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے، محنت کے، اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا۔ جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب، اور ابٹھنے، ہلدی، مہندی سب کرنے کے بعد، اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا۔ جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو۔ اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے، پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو۔ ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا، مولانا صاحب ہاں جا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے، ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے، مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے۔ ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر، اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے
مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن ایک دن میں۔ اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے، تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں۔ تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر۔ ایمان نہیں ہمارے پاس، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا، ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہیں یقین آتا ہے؟ 50 بار سنا ہوگا، میرے منہ سے بھی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا اسماعیل، ہاجرہ کے پیٹ سے۔ حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اور سنو، ہم سوچ بیچاری چاچا بیٹھے ہیں، اس کو دیکھو وہ جا رہا اٹھ کے۔ جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جائیں تو ابھی اچھا ہے، لگتا ہے شوگر پیشنٹ ہے شاید۔ سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے؟ ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ، وہ ڈرائیور ہوتا ہے، جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے، جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے۔ کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے، ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائے پینے کے لیے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں۔ میرے بھیا، اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی، ہمارا خیال رکھو نا، گاڑی بھڑ جائے گی۔ تو انسانی ضروریات ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیچھے بیٹھا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ میری ماں بہنوں سنو، ہم ماں بہنوں کہتے ہیں، بہنوں بھائیوں نہیں، بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں۔ تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا، ڈفرینٹ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان مینا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ، میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھینچوں، تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیت صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکے میں ہوں۔ جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا، اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا، 1 دن کا یا 2 دن کا پانی تھا بس۔ ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے، پیڑ تھے، ٹریز تھی بہت زیادہ، لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹھی تھی، کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا۔ چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی مل جائے، لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی ہی نہیں، اس لیے چڑیوں نے، کووں نے، کبوتروں نے گھونسلے بھی نہیں بنائے، پانی نہیں تھا دور دور تک۔ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دو، نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی، لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا۔ کل بھی بہت دور پروگرام ہے، علی پور دوار، نیو علی پور دوار، کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے۔ تو سنیے میرے بھائیوں، لیکن ہے بنگال ہی میں۔ تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو،
اب بیوی کو کیا معلوم تھا؟ بیوی کو نہیں معلوم تھا، وہ تو سوچ رہے ہیں یہاں پر ہسبینڈ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ سرجیکل اسٹرائک اس کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ہے؟ رات کی رات میں جب چاہ بند کر دیا، نوٹ نہیں چلے گا 2000 کا، یہ تو پاگل پن ہے۔ چھوڑ دیا، درخت ہیں لیکن چڑیاں نہیں ہیں، سائیں بیت رہی ہے جنگل میں۔ اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے، کلیا چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا، رات میں 2 بجے 3 بجے 4-5 لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لیے۔ لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب، موبائل کا زمانہ ہے تب، وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے۔ بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم 10 منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے، یہاں چھوڑا، چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو، جانے لگے۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، بچے کو اسی زمین کے اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ ہاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں۔ آئے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا، اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے پھر بڑھ گئے، بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، اے میرے ہسبینڈ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کے سوال کا جواب نہیں دے رہے، جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا، اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا، وقت کی بربادی ہوگی۔ چلے آگے، بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا۔ وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیص پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ، میں روکوں گی نہیں، اتنا تو بتا دو اِلَى مَن تَتْرُكُنَا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، اِلَى مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے، بیابان جنگل ہے، درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں، خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی، پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ، اِلَى مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی طاق پر بھروسہ کرنے والوں،
अगरबत्तियां जलाकर बुजुर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालों, जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालों, तौहीद सीखो। बीवी ने कहा इला मन तदरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। आवाज आती है। यहां इब्राहिम ने अपनी बीवी के सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर दिया और इसको जरूरी समझा। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, इसका जवाब दिया उंगली से इशारा करके, इल्लल्लाह। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और तेरे बच्चे को, अपने बच्चे को इस्माइल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के हुक्म से मैंने यहाँ छोड़ दिया है। अब अल्लाह जहाँ हुक्म देगा मैं जा रहा हूं। कब आओगे पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 10 सालें भी लग सकती है, ये भी हो सकता है कि ना सकूं। कोई जवाब नहीं, किसके सुपुर्द, इसका जवाब दिया अल्लाह के। बस अब हाजरा मुस्कुरा देती है, जानती थी ईमान क्या है। देखिए, जो खौफ था कि शेर ना खा जाए, जो खौफ था इस जंगल में कोई आकर मेरी इज्जत व आबरू न लूट ले, जब हाजरा ने सुना मेरे शौहर ने कहा अल्लाह के, ईमान देखिए, दामन छोड़ देती है, ताकत आ जाती है ईमान की हाजरा के अंदर, और क्या कहती हैं, अब आप जाइए, अब आप जाइए। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले चले जा रहे, पीछे मुड़ के देखेंगे बच्चा अंगूठा चूस रहा है, पैर हिला रहा है, कहीं बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश ना मार जाए, कहीं हम फिर अपने बच्चे के पास लौट के ना आ जाए, कहीं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, ईमान कुर्बानियां मांगता है। तुम डीजे की कुर्बानी नहीं दे सकते हो। नाम है इकरामुद्दीन, नाम है तजम्मुल, नाम है तुफैल अहमद, नाम है मोहम्मद जर्जीस, नाम है मोहम्मद फला, मोहम्मद फला। पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुछ नहीं, ली और है दूसरों की, दी कुछ। अब जाओ, छोड़ दिया। जब इब्राहिम 10 कदम आगे बढ़ गए, तब बीवी ने कहा आप मेरी फिक्र मत करना, इस बच्चे की फिक्र मत करना, आए इब्राहिम अपने काम में मन लगाना, अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना। आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूं, इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की ज़ात पर। अब आपको जहाँ जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहां हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी, दीन के लिए जाने दिया। चले गए। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं है। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, उस पहाड़ी का नाम है सफा। सफा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है।
मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहाँ जहाँ वो तेज दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहाँ से तुम्हें तेज दौड़ना है, और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आहिस्ता होना है, फिर जहाँ ग्रीन है वहाँ फिर तेज दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुंच गई, वहां झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही हैं, फिर सफा फिर मरवा, फिर सफा फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती हैं, अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह, अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा। अय अल्लाह, मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तिहान होते हैं, यहाँ अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर, मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह, मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा। जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा, पानी बह रहा है, हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी। पानी थोड़ा हो तो समटे, वो तो बह रहा है, फिर समेटती हैं, फिर समेटती हैं, पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर कहने लगी, पानी कहां जा रहा है, पानी कहां जा रहा है। फिर समेटती हैं, कहती जम 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 जम। ये अबरानी जबान का शब्द है, उस जमाने में जो इब्राहिम के जमाने में चलती थी। जम 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 जम, रुक रुक, अरे कहां जा रहा, रुक रुक, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप, रुक जा। पानी नहीं रुक रहा है। फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी, जो मिट्टी थी खड़ी करने लगी ताकि पानी को रोक लें। अल्लाह के नबी ने एक मिंबर पर खुतबा दिया जुमे के दिन, और मिंबर पे खड़े होके कहा था, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए कि उसने पानी की मुंडेर बांध दी, उसने पानी की एक दीवार खड़ी कर दी। अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती, पानी की रोकथाम न की होती, तो वो पानी अल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अगर वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता तो उसकी कदर कम हो जाती। जो पानी आज गंगा का देख लो बह रहा है ना, लोग उसमें लेटरीन भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं,
اور آج گنگا چناؤ کا مدعا بن چکی ہے. جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے؟ ہم گنگا صاف کرائیں گے. اس کا مطلب گنگا گندی ہے. اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا. جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی. دو چیزیں، ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، عورت پہ سارا ظلم، وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا 7ویں آسمان پر سنی. اور دوسرا یہ پہلو کہ ہاجرہ جہاں دوڑی، جتنے چکر لگائے ہاجرہ نے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر، عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیے. اور اتنا ہی نہیں، ہاجرہ جہاں دوڑی تیز، وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے. جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر، جو ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی اور جہاں ہاجرہ آہستہ دوڑی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے. ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو، ایک عورت کے نقش پا کو، ایک عورت کے پیروں کے نشان کو، ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو، جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا. اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے. ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے، ان کے اوپر فرض ہے. کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتی ہے؟ کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ آپ کے ہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھ کر، لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مرد جیے 200 سال، عورت مر جائے 25 سال میں. سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے. کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے. آپ کہیے ڈرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو، اسی کا نام مصلحت ہے. ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے. مولانا کلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے، کیا گناہ تھا ان کا؟ مجھے بتائیے، کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے کیا؟ دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا؟ اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے؟ جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا کلیم الدین کو اریسٹ کیوں کیا؟ جب جیتیندر نارائن تیاگی ٹیکا لگا سکتا ہے، ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا. ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے. شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا، بکری بھی پانی پی رہی تھی. تو شیر نے بکری سے پوچھا، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ دیکھ رہے ہیں سوال؟ پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے،
تو پانی جہاں شیر منہ لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی. تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کہ بکری کر رہی ہے؟ شیر کر رہا ہے. اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے. معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا. پانی جھوٹا کون کر رہا ہے؟ اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے؟ شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا تو نے؟ بکری بولی راجا ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا, میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں. بکری نے جواب صحیح دیا. شیر نے کہا اچھا منہ بھی چلاتی ہے مجھ سے, زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے. آیا اور مارا ایک پنجا, بو گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا اس کو. بالکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا. میرے بھائیوں, شیر اور بکری کو سمجھنے کی کوشش کرو, بہت کچھ سمجھ جاؤ گے. اور اس لیے میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو, بہت ہی ہوشیاری سے اور مصلحت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت نعرے لگائے جائیں گے, ہمیں بھڑکایا جائے گا, مشتعل کیا جائے گا. جیسے دلی میں نعرے لگے تھے دیش کے غداروں کو گولی مارو. آگے کا جملہ آپ کو, یہ نعرے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ نعرے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے. پھر نعرے لگائے جائیں گے. اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے. مشتعل کیا جائے گا اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس نعروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا, تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے, اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیک لوگوں کو, زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے. یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے, پورا گیم فٹ ہے. اس وقت عقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤ اور زہریلے نعروں کا جواب ویسے نہ دے. وہ ہمارے محلے میں آئیں گے, کہیں گے جے شری رام. عقل مندی یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر. وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب ان جملوں کے ذریعے دیا جائے. ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. ابھی میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اپنی بیوی تک کا جواب نہیں دیا. ایک بات اور یاد رکھنا, اس وقت مسلمانوں تمہیں یہ پالیسی اپنانا پڑے گی, تمہیں ہاتھی بننا پڑے گا اور ان نعرے لگانے والوں کو کتا سمجھنا پڑے گا. اور یہ سوچ کر گزر جاؤ کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. ہاتھی جا رہا ہے, کتے بھونک رہے ہیں, ہاتھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اس کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر پلٹ کر میں دیکھوں گا تو کتے تو بھاگ ہی جائیں گے, لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. 1000 کتے بھی مل کر ایک ہاتھی کا راستہ روک نہیں پاتے. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاتھی کی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی منزل پر نشانہ لگائے رہو کہ ہمیں اپنے لکش کو پانا ہے, اپنی منزل کو پانا ہے. خاموشی کے ساتھ چلتے رہو. کتے بھونک رہے ہیں, ان کا جواب دینے کی کوشش مت کرو. اب اس ہاتھی کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مولوی جرجیس کامیاب ہو گیا 30 تاریخ کے اس پروگرام میں. اپنے آپ کو ہاتھی بناؤ, بھونکنے والے کتوں کا جواب نہ دو. بہت آپ نے دلی کا حادثہ دیکھ لیا, آپ نے اور بھی دنگے دیکھ لیے,
نقصان کس کا ہوا, پرشاسن کس کا ساتھ دیتا ہے, یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. آپ ذرا بھی غصہ ہوئے, جان بھی ہماری جائے گی اور فائدہ بھی ان کو, یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا, فائدہ بھی انہی کو ہوگا. اس لیے عبرت حاصل کرو, سیکھ لو اپنے انجام کو اور مظاہرہ اچھا کر لو. آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک شیر بھی شکار کے لیے نکلا, بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا, اور لومڑی جانتے ہیں نا, فاکس, آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں سیار, 3 لوگ شکار کے لیے نکلے. کون کون؟ شیر, لائن, بھیڑیا بھی اور لومڑی. 3 لوگ شکار کرنے نکلے اور تینوں نے ایک ایک جانور کا شکار کر لیا. تینوں نے شکار کر لیا. شیر نے ہرن مارا, بھیڑیے نے بکری کو مارا اور لومڑی نے خرگوش کو مارا. بہت اچھی مثال دے رہا ہوں, یہ مثال آپ سمجھ گئے. اللہ کی قسم جرجیس کامیاب. شیر نے ہرن مارا, بھیڑیے نے بکری مارا اور لومڑی نے خرگوش, ریبٹ. تینوں جانور مرے پڑے ہیں, ادھر ہرن, ادھر بکری, ادھر ریبٹ. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کر دو. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کرو, صحیح فیصلہ کرنا. بھیڑیے نے کہا بہت آسان. ہاں بتاؤ کیسے. بھیڑیے نے کہا ارے راجا, کنگ, ہرن آپ کھا لیجئے, بکری میں لے لیتا ہوں, اور ریبٹ جو خرگوش ہے وہ لومڑی کو دے دیجیے. 3 جانور اور 3 ہی کھانے والے. آپ بڑے ہیں, ہرن لے لیجئے, ہم بکری لے لیتے ہیں, لومڑی کو خرگوش, ریبٹ دے دیتے ہیں. شیر نے کہا اتنا برا فیصلہ, ادھر مارا ایک پنجا, بھیڑیے کی گردن غائب, مر گیا وہ. بھیڑیے صاحب مر گئے. اس نے کہا کم بخت فیصلہ کرنا نہیں جانتا, اتنا برا فیصلہ کیا. لومڑی سے کہا تم فیصلہ کرو. لومڑی سے کہا کہ تم فیصلہ کرو. لومڑی کہتی بہت آسان. کہا کیا؟ کہا صاحب ہرن آپ صبح ناشتے میں کھا لیجئے اور بکری آپ شام کو کھا لیجئے. اب بچہ خرگوش تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کو دوپہر میں کھا لیجئے. تینوں جانور آپ کے, صبح ہرن کھا لیجئے, شام کو بکری, اور منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کو دوپہر میں. شیر نے کہا واہ واہ لومڑی, کتنا اچھا فیصلہ کیا. اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے. کون کہتا کہ بنگال والے نہیں سمجھتے؟ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں میری بات, سمجھ رہے ہیں نا. اردو بولنے والوں میں پورے انڈیا میں مجھے کو بلایا جاتا ہے سب سے زیادہ بنگال میں. کیوں؟ ہم مائنڈ میں گھسیڑ دیتے ہیں بات, دماغ میں. ماں بہنیں بھی سمجھ گئی ہوں گی. دیکھا لومڑی نے کتنی اچھی کیا کہا. اس نے کہا اگر ہم نے کچھ الٹا سیدھا فیصلہ کیا تو ابھی پنجا پڑے گا اور ہم بھی جائیں گے. تو اس نے کتنا اچھا کیا کہا, ارے بہت آسان. ہرن آپ دن میں کھا لیجئے صبح, بکری شام کو کھا لیجئے, اور دوپہر میں منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش دوپہر میں کھا لیجئے. شیر بھی خوش ہو گیا, واہ واہ کتنا اچھا فیصلہ. شیر کو بھی سمجھیے گا, لومڑی کو بھی سمجھ لیجئے گا, اور لومڑی کی عقل مندی کو بھی سمجھ لیجئے گا. لومڑی کی جان کیسے بچی؟ آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے. بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی, بھگت رہے. بنگال والوں تم نے عقل مندی سے کام کیا. آج مولوی جرجیس آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے. اللہ کرے کہ یہی عقل یو پی والوں کو بھی آ جائے. تو میرے بھائیوں سوچو, بہت کچھ کہہ دیا. ہو سکتا کل انڈیا ٹی وی والا اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھائے, لیکن دکھائے گا کب؟ جب یہ یوٹیوبر اپنے چینلوں پہ دیں گے تب.
اگر یہ نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا، لیکن ان کمینوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ سچ بتاتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر کیس اور مقدمے ان چینل والوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے چلے۔ اب اس کو کاٹیں گے۔ شیر مولانا نے ظالم شیر کہا کس کو؟ اب اس کا نام تک ڈال دیں گے اس میں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لومڑی کی مصلحت کی طرف تم بھی سمجھو مصلحت کس میں ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ اپنا چینل مت چلاؤ ورنہ حرام روزی کھاؤ گے تم۔ وہ معلوم ہے، وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لسٹ بن رہی ہے ہماری، کون کون کیا کیا دے رہا ہے، کون کون دے رہا ہے۔ ایک دن سب تقریریں نکلوا دیں گے، سب کہاں سے نکلتی ہیں کیسے نکلتی ہیں وہ پورا ہم کو بھی لومڑی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے۔ ہم نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ جب تک کنٹرول کر رہے ہیں، جب کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہمارے صبر کا زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں آپ لوگ۔ تو میرے بھائیوں سنیے، فیصلہ بھی کر دیا، اور کیا کہا؟ صبح یہ شام کو یہ، اور خرگوش بیچ میں۔ واہ 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 واہ، کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ پھر شیر کیا کہتا ہے؟ لومڑی تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرتا کس نے سکھایا؟ اس نے کہا بھیڑیے نے۔ یعنی بھیڑیے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ عبرت نہیں ملتی۔ تو آپ ایک دیکھ رہے ہیں نا، اس نے پہلے تو بھیڑیے سے کہا فیصلہ کر، تو بھیڑیے نے حالانکہ صحیح فیصلہ کرا تھا۔ ہرن آپ نے مارا، ہرن آپ کھا لیجئے، بکری میں نے ماری، میں کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے گی۔ لیکن صحیح فیصلہ بھی بادشاہ کو قبول نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا، مارا پنجا، کتنا خلاف فیصلہ۔ تو آپ چاہے کتنے اچھے رہیے، چاہے کتنا دیش بھکت بنے رہیے، اس بھارت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیجئے، اگر سرحد پر کوئی مسلمان مارا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ دیکھو دیش کا غدار تو نہیں تھا۔ بادشاہ یہی کہے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے، ورنہ اس دور کے اندر نچنیوں کو اور کمر مٹکانے والیوں کو پدم شری ایوارڈ مل جاتا ہے۔ جنہوں نے اتہاس کی ای نہ پڑی ہو ان کو مل جاتا ہے، اور جنہوں نے کرونا کال کے اندر غریبوں کے گھر اناج پہنچایا، غلہ پہنچایا، سلنڈر پہنچایا، آج ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس دور میں جینا ہے تو چاپلوسی کرنا سیکھو۔ تو میرے بھائیوں، لومڑی کی طرح عقل مند بنو۔ آپ حالات دیکھ رہے ہو، اس حالات سے جائزہ لو، اور پھر اپنے آپ کو بچانا ہے تو لومڑی کی طرح فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے، لگا لو نعرے، آئے گا کبھی دور ہمارا بھی، اور کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اور راحت اندوری نے کہا تھا نا، آج تم صاحب مسند ہو کل نہیں رہو گے۔ جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب تک تمہارا ظلم و ستم چل رہا ہے، اس لیے ہم ہی کو تھوڑا سا لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقل مندی سے کام لو۔ اس مثال سے بہت کچھ کہہ دیا میں نے، اس مثال کے اندر سب کچھ ہے، پورے حالات جو بولنا چاہیے پورے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریے میرے بھائیوں، بس ایمان پیدا کریے اور بنیاد سے اپنے رشتے کو جوڑیے۔ آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ، میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں، آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں۔ اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیوں، اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ہم اپنی دلیلیں پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے، فرعون بھی اپنی فوج کو لایا، فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے۔ سنیے، فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا طلسم دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا ناٹک دکھاؤ، اپنا ڈرامہ دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے، اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی۔
فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے، دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے. فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی، لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے. جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی، لیکن یہ تو بتاؤ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے، اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیو. تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو، کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے. اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا، نام نہیں لوں گا. اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو، لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی. کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا اونچا مت دیکھو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں. جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں ہے، پیر کبھی کسی کیا کہیں گے لوگ چپل نہیں ہے، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو دو پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے. ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا. جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہے ان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب اوپر ہے ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں. نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتا چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو میرے بھائیوں فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دی، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دی اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگے، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی. وہ سانپ نہیں تھے لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا. سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے کرنے لگے ہیں تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ تلسم ہے، یہ جادو ہے. تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو عصا، اس کو زمین پر مارو. ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. اس نے منہ کھولا اور جیسی منہ کھولا کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے گئے، آپ اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا. جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا. ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا.
سچائی تھی, ٹروتھ تھا اس کے اندر, سچائی تھی. ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری. موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر, اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے. اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے ان نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو, ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے, تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے. معلوم ہے ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے. سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن. اب دیکھیے ایمان لے آئے. آمنا برب العالمین, ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر. کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے, تو فوراً کہا نہیں, فرعون کے رب پر نہیں, ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں, رب موسیٰ و ہارون, اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے. غور کیجئے ان جملوں پر. اب فرعون کو بڑا غصہ آیا, کمینے لائے تو تھے ہم ان کو اپنے لیے اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے, یہ تو اللہ والے بن گئے, یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکیدار کسی کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ, لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے, وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے. اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے, ہماری اجازت کے بغیر. کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر. اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کی؟ جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی, اصلیت دیکھ لی, سچائی دیکھ لی, تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے, جو چیز بتانا ہے وہ سنیے. ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے کیا انعام ملے گا, اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے. قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے, آئے جادوگروں میرے ساتھ آنے والوں, موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں, جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ, میری ٹولی میں آ جاؤ, میری پاس واپس آ جاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا, ایسا نہ کیا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون دھمکی دیتا ہے اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ چھوڑا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹوا دیں گے, ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. من خلاف, مخالف سمتوں سے. مخالف سمت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر, اور اگر الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر. رائٹ ہینڈ کاٹیں گے تو لیفٹ پیر, اور اگر لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے تو رائٹ پیر. ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سمتوں سے, الٹے سیدھے جہت سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, اور عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. فرعون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹیں گے نہیں, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے. ہمارے یوپی میں ملتا ہے قیمہ, گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار مار کے مہین باریک کر دیا جاتا ہے. تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے, تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کاٹیں گے, پور کاٹیں گے, ناخن کاٹیں گے, کوہنی کاٹیں گے, کلائی کاٹیں گے, پھر ہم
تمہارا بازو کاٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کی ایک انگلی کاٹیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر گٹا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے، ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم بچے گا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اس کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، اس کو ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ کتنی بڑی دھمکی تھی، کتنی بڑی دھمکی، لیکن چونکہ اب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آ گئی تو اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں، اسی جگہ پر، ہمیں انعام کیا دو گے، ہمیں دولت کیا ملے گی، سونا کتنا، چاندی کتنی، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کیا انعام دو گے، جو ابھی تک سونا چاندی مانگ رہے تھے، جو ابھی تک دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھکرا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ فرعون نے کہا ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، تو کیا کہا ان لوگوں نے، اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاٹھی کا دہا بن گیا اور اس نے سب میرے سانپوں کو نگل لیا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اب ہم پھر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دیں، فرعون ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر۔ ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا کر، ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، انگلی کاٹ، گھٹنا کاٹ، کلائی کاٹ، کوہنی کاٹ، جو کرنا کر، سولی دے، پھانسی پہ لٹکا، جو کرنا کر۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا کر، إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تو صرف مجھے اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اس دنیا میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے، آخرت میں تو مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد پھر نہ فرعون اور فرعون کے لشکر کی طاقت بھی کچھ نہیں رکھتی ہے۔ آدمی ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو یا نہ ہو۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں؟ اتنے واقعات جو ہم نے اور آپ کو سنائے ہیں، کون سا واقعہ؟ وہ حضرت خولا تھی، وہ ایک عورت تھی، سنے یہ ہماری ماں بہنیں، شادی کے بعد 2-4 سال بچہ نہیں ہوا، گھبرا جاتی ہیں، مولانا صاحب دے دو، مولانا صاحب بچہ دیں گے؟ نہیں، تعویذ دے دو، گھول گھول کے پلاؤ۔ ہمارے ہاں یو پی میں کچھ زیادہ خرافاتیں ہیں، بنگال میں بھی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو خرافاتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں سننے کو ملتا ہے۔ ایک مولوی نے مسجد کے حجرے میں کہا کپڑے اتارو اوپر کے، کیا ہوگا کہ ہم یہاں قرآن وہ لکھا جائے گا، جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا لکھ رہا، اور بے شرم عورت کھول دیتی ہے، لو لکھو، پیٹھ پہ لکھوا رہی ہیں، جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کی طرف باندھ لینا، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں۔ مولوی نہ تعویذ دے سکتا ہے نہ پانی۔ میرے بھائیوں، اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو اللہ کی قسم پانی پڑھ کر دم کرنا، تیل وغیرہ پہ پڑھ کر دم کرنا، ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، اختلاف ہے، بہت سے علماء نے کہا نہیں پانی پڑھ کے دیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑھ کر دم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی صریح و صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مت مارو۔ آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پھونک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکم یہ ہوتا کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ، ایسے پلیٹ اٹھاؤ، بسم اللہ اب کھاؤ۔
کیوں؟ پھونک میں برکت ہے نا، تو پھر پھونکو پھر کھاؤ نا. لیکن نہیں، آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے. آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے، کھانا نہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجیے. یہ ہے. لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ، اب آپ لکھیے. کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ. الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ. جہاں جتنا ثبوت ہے وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحیم کہو، صرف اللہ کا نام بسم اللہ کہہ لو، ہو گیا. اور اگر بسم اللہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو. کیوں؟ وہاں نہیں بتایا. وہاں کیا بتایا؟ بسم اللہ واللہ اکبر. دنیا جانتی کہ وہاں رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہے؟ ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف رحمان رحیم، بڑا رحم کرنے والا انتہائی رحمان ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو. ایمان کا تقاضا یہی ہے میرے بھائیوں. کیا کہا؟ فقضی. حضرت خولا کو دیکھو، وہ خولا بنت ثعلبہ، ان کے پتی نے ان سے ایک بار غصے میں کہہ دیا انت علیہ کزار امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، جا آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے تجھے. کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ ہم لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا نا کبھی کبھی، بیوی بہت نخلے دکھائے، اماں بن رہی میری، کبھی غصہ ہو گئی، بھگ جیسے میری ماں مجھ پر حرام تو بھی ہم حرام، بھگ نہیں چھوئیں گے تجھے آج کے بعد. یہ جملے بہت خطرناک ہیں. ہم بول دیتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن بہت خطرناک ہے. خولا بنت ثعلبہ کے شوہر نے اوس ابن صامت نے جب یہ جملے کہہ دیے کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو چکی ہے، بعد میں بڑے پچھتائے تو خولا بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا. ایمان دیکھیے، خولا بنت ثعلبہ کا اللہ کے نبی کے پاس جاتی اور کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ، اب تم ان کے اوپر حرام ہو چکی ہو. ہیں؟ حرام کیسے؟ کہا جاؤ، اب تم ان سے نہیں مل سکتی ہو. جیسے ماں کی خدمت کی جاتی ہے وہ تمہاری ویسے خدمت کریں گے. وہ بحث کرنے لگی، ضد کرنے لگی. اللہ کے نبی نے کہا اٹھو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اس کو گھر سے واپس کر دیا. خولا بنت ثعلبہ نبی کے گھر سے باہر نکلی، نا امید، نراش، مایوس، لیکن دروازے سے نکلتی ہے. اللہ کے رسول کے دروازے سے لگا ہوا دروازہ مسجد نبوی کا ہے، مسجد نبوی کا ہے. اس